بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جمادی الاول کی پہلی جمعہ کے دن یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آج جمادی الاول کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ ناظرین، آج جمادی الاول کی پہلے جمعہ کے دن آپ لوگ یہ بابرکت عمل کر لینا۔ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا فرما دیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ پڑھ کر گھر کے حالات ہیں کہ پھر بدلنے کا نام نہیں لے رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو آج آپ نے جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات سے آپ نے اپنی تمام مطالبات کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کی زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہو جائے گا، اور آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج آپ نے یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کی تقدیر کا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج جمادی الاول کی پہلی جمعہ کا دن آ چکا ہے، بابرکت دن ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور کر لیجئے گا۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آج جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے مانگ لیں، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے مانگ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو آپ رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر بھر کر اور نسلیں آباد ہو کر آئیں گی۔ آج جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھیں، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اس بابرکت عمل کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن میری عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے آج جمادی الاول جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کبھی بھی آپ کو جب ٹائم میسر ہو، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کسی صورت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز والا درود پاک پڑھیں جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں تو اس کی برکت اور فضیلت زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لیں، کیونکہ آج یہ تین کام کرتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ان ناموں کو کب کیسے پڑھنا ہے اور اس کو کب کیسے پڑھنے سے فائدہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کا کرنا ہے۔ آپ نے 3 اعمال کرنے ہیں۔ جو پہلے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اے رازق، یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ 11 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، دولت اور رزق کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام جو دوسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا کار ساز ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو جاتے ہیں اور پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آج جمادی الاول کا پہلا جمعہ با کمال اور مجرب وظیفہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا، اللہ اس کے مقدر، اس کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا، اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا حلال رزق دے گا، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو آج کے دن یہ 3 کام کر لے گا انشاءاللہ اس بابرکت دن اور بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 1 پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھا ہے، پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج موقع ہے، آج رب سے مانگ لیجئے، جھولیاں بھر لیجئے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا ہوگا۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے عمل کے اختتام پر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگے۔ اللہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے نیک جائز مطالبات کو پورا کروانا ہے، اور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کی برکت عطا فرمائے، اس وظیفے کو کرنے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیے کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔